ظاہر ہے کہ یہاں پہ چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ تھیں، وہ ایکٹیو تھیں اور وہ پارٹی کو موبلائز بھی کرتی تھی، جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ایکٹیویٹی جنریٹ بھی کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر کس کے ہاتھ میں یہ سارے پی ٹی آئی کے معاملات ہیں پنجاب میں، جس نے یہ ساری تیاریاں کرنی ہیں؟ دیکھیں، آپ تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو نام بھی نہیں پتا کہ کس ریجن کا کون جو ہے وہ ذمہ دار ہے، یعنی اس حد تک یہ ارریلیونٹ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی تنظیم اور ان کے عہدیدار کے اور غیر متحرک، کہ اب تو ان کا نام بھی یاد نہیں رہتا کہ کس ریجن کا کون ذمہ دار ہے۔ تو پھر یہی ہوگا اگر یہ، اور میں آپ کو بتاؤں مجھے جو لگ رہا ہے عمران خان صاحب نے جیسے ہی باہر آنا ہے، میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا فیصلہ وہ یہ کریں گے کہ جتنے یہ ایم این ایز ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں 8 فروری 2024 کے، ان میں سے کوئی بھی کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گا۔ ہاں، ایک ہائی پاور وہ شاید بورڈ بنائیں اور وہ ساری اسکروٹنی کرے گا، دیکھے گا، تو اس کے دیکھنے کے بعد میرا خیال ہے 10% کو وہ کلیئر کر دیں گے کہ ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے، 90% ان میں سے ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ کیوں پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز ایکٹیو نہیں ہیں۔ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے کنونس کر لیا ہے کہ عمران خان کی مستقبل کی کوئی سیاست نہیں ہے، عمران خان نے رہا نہیں ہونا، لہٰذا تم نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرنی۔ اور دوسرا، ان کو ایک سب سے بڑا جو ان کو فائدہ ہے، جو ان کو ایک اطمینان ہے تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کو، وہ یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکمل راجہ صاحب نہ تو وہ کوئی پارٹی کا انٹرنل احتساب کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو پبلک میں کو پتہ نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، جب عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے دوسری بات تشویشناک خبریں آئیں تو پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کور کمیٹی میں کہ اگلے دن سارے ایم این ایز جو ہیں وہ پہنچیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر۔ خیر، وہ ظاہر رات لیٹ نائٹ فیصلہ ہوا، 4 پہنچے، ٹھیک ہے۔ اگلے دن انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے باہر اکٹھا ہونا ہے، صرف 28 ایم این ایز آئے۔ ان کی نہ تو تحریک انصاف نے لسٹ جاری کی کہ یہ 28 آئے ہیں، نہ ہی وہ جو باقی 50-60 نہیں آئے ان کی لسٹ جاری کیا کہ یہ نہیں آئے۔ تو پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، جب آپ کوئی ایکٹیو ہے۔ اب یہ کال سہیل آفریدی کی حد تک ہے، اور جس طرح سے ظاہر ہے کہ وہی موبلائز بھی کر رہے ہیں، ایکٹیو بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں توقع بھی ان سے ہی ہے۔ اب پارٹی کی جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں، پارٹی میں ظاہر ہے کہ پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کی ہے، باقی شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، یہ سارے لوگ ہیں۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پارٹی کو ظاہر ہے انہوں نے لیڈ کرنا، پارٹی کو تو یہ لیڈ کریں گے نا۔ اگر ایک صوبے کی حد تک تو سہیل آفریدی کر لیں گے، تو باقی تو یہ لوگ کیا باقی انٹرسٹڈ ہیں کہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے؟ دیکھیں، یہ کال اب سہیل آفریدی کی کال نہیں ہے، یہ اب عمران خان کی کال ہے، کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کال کو انڈورس کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ تیاریاں تیز کر دیں۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ عمران خان نے پارٹی سے اختیار واپس لے لیا 27 سپٹمبر کی کال واپس لینے کے حوالے سے۔ ہاں، پارٹی یہ ضرور کہتی ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر ہمیں عمران خان صاحب کا پیغام آتا ہے 27 سپٹمبر واپس لیں، تو ہم شاید یہ نہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہے، ہم واپس لے لیں گے، چاہے ہمیں وقتی طور پہ گالیاں پڑیں، لیکن چند دن بعد عمران خان نے اس بات کو بتا دیں گے کہ یہ میرے کہنے پہ واپس ہوا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کا پیغام آئے تو کہا جائے کہ دیکھیں وہ ان کا پولیٹیکل پیغام باہر آئے، تو ان کے کہنے پہ یہ ہوا ہے۔ تو لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب یہ کال سہیل آفریدی کی کال نہیں ہے، اب یہ عمران خان کی کال ہے۔ اچھا، اب دوسری، اگر 27 سپٹمبر سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، جیسے چکردائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر لگے گا اسٹیبلشمنٹ کو کہ کوئی پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہی ہو سکتا ہے پیش رفت ہو۔ اب کیونکہ توہین عدالت کیس کی سماعت بھی ہونی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، جو لاسٹ ٹائم نہیں کیا گیا۔ خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب تو شفا ہاسپٹل کی تیاریاں کر کے بیٹھے تھے، لیکن حکومت جو ہے وہ پمس لے گئی۔ دیکھیں، یہ بات تحریک انصاف کی طرف سے یہی بتایا جا رہا ہے، تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی لیکن حکومت رکاوٹ بنی، اور کچھ نام وہ نہیں لے رہے کہ اور کون کون رکاوٹ بنا، لیکن تحریک انصاف کی اس وقت حکمت عملی یہ ہے کہ انہوں نے وقتی طور پر کچھ دن کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیز فائر کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اٹیک نہیں کرے گی، کیونکہ ان کا مین پرپز جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے، ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوں، ان کا تمام طبی معائنہ ہو، اور یہ ان کا پرپز ہے۔ دوسرا، تحریک انصاف کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سخت بیانات دیں گے وقتی طور پہ ہمیں کچھ لوگ ہیرو بنا لیں گے، لیکن نقصان یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی سے ملاقاتیں بند ہو جائیں گی، ان کو پھر قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کے خلاف وہ بھگتیں گے عمران خان، سفر کریں گے عمران خان۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سوشل میڈیا ہمارے اتنے اگینسٹ ہو گیا ہے کہ اب جب تک کوئی سر میں گولی نہیں کھائے گا تو کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ سنسیئر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ٹانگ میں بھی گولی لگے گی تو سوشل میڈیا کہے گا، جو نیریٹو بنانے والے اکاؤنٹ ہیں وہ کہیں گے کہ یہ کمپرومائزڈ ہے، یہ فکس میچ تھا کہ ٹانگ میں گولی مارو۔
تو اس حد تک ایک پی ٹی آئی کی ایک فاصلہ ان کے سوشل میڈیا کے چند اکاؤنٹس جو ہیں جو نیریٹو بناتے ہیں ان کے ساتھ ہو گیا ہے. تو اس وقت ان کی کلیئرٹی ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کی فیملی چاہتی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لایا جائے, ان کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوں, ان کا مکمل طبی معائنہ ہو. آپ کی کیا ریڈنگ ہے اس کے اوپر صدیق جان کہ 27 سپٹمبر سے پہلے حکومت جو ہے وہ شفا ہاسپٹل منتقل کر دے گی عمران خان صاحب کو؟ دیکھیں میں تو اس کی اسیسمنٹ ابھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کو دوبارہ انگیج کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل منتقل کر دیا جائے گا, ان کو شفٹ کر دیا جائے گا. لیکن ان کو جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم یہی دیکھ رہے تھے کیسے ہوگا. تو ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی ہے, وہ لگے گی سپریم کورٹ یہی کہے گی کہ یہ شفٹ کر دیں, لیکن وہ اب درخواست ہی توہین عدالت کی 16 سپٹمبر کے لیے جسٹس یحییٰ خان نے لگا دیا. تو وہ تو بڑے ریلیکس بیٹھے ہیں جسٹس یحییٰ خان, چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بالکل فٹ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیمز ہاسپٹل بالکل ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین نہیں ہوئی. تو جب چیف جسٹس پاکستان یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن جیسے کہ ابھی کہا گیا ہے کہ ارلی اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے, تو اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ریویو میں چلا جائے, یا یہ فکس ہو گیا کہ 16 سپٹمبر ہی ہوگی؟ نہیں, ابھی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے, بڑی اہم اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور اب اس درخواست کے اوپر جسٹس یحییٰ خان کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد تحریک انصاف کے پاس ریمیڈیز کیا ہیں یہ دیکھنا ہوگا. لیکن آج بھی تحریک انصاف کے وکلا گئے ہیں سپریم کورٹ کے باہر, لیکن جب تک تحریک انصاف کے سینئر جو وکلا ہیں جن کا ایک نام ہے وہ جسٹس یحییٰ خان کی عدالت میں جا کے ان سے بات نہیں کرتے اور ان کو ایک مطلب ان کے اوپر دباؤ نہیں بڑھاتے, تب تک بڑا مشکل ہے. جونیئر وکلا کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا صدیق جان, دوسری طرف اگر 27 سپٹمبر کو فار انسٹنس کہ اگر یہ سارے معاملات عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کی کوئی پیش رفت نہیں ہوتی, تو پھر کیا اگر 27 سپٹمبر کو آخرکار پھر لانگ مارچ ہوتا ہے تو حکومت کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیز فائر تو کر لیا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کو بھی اسپیس دی جائے گی کہ آپ اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو اتنی اسپیس دے گی کہ وہ لانگ مارچ کر سکتے ہیں, اور ظاہر ہے مزاج تو وہی ہے ہارڈ اسٹیٹ والا, لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر سے پنجاب کے چائے نہ نکلیں, اور وہ ظاہر ہے سودا کر چکے ہیں موسٹلی ان میں سے, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایکٹیو نظر نہیں آتا. لیکن لوگ, میں اس بار ایکسپیکٹ کر رہا ہوں لوگ نکلیں گے, کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ جب تک یہ حکومت رہے گی کوئی زندگیوں میں آسانی نہیں آئے گی, مہنگائی بڑھے گی, بے روزگاری بڑھے گی, انسرٹینٹی بڑھے گی, ملک کمزور ہوگا, آنے والی نسلوں کے لیے وہی کمزور پاکستان چھوڑ کر جائیں گے. اور لوگ یہی کہتے ہیں کہ روز روز ہم سے نہیں نکلا جاتا, ایک ہی بار بتائیں تاکہ ہم نکلیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس بار لوگ بڑی تعداد میں نکلیں گے, اور اتنی بڑی تعداد میں نکلیں گے جو سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں کہ اس بار گولی چلانا شاید ممکن نہ رہے. رائٹ. اچھا پھر اگر ایسی کوئی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس حکومت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ سسٹم کولیپس کر گیا, وہ بھی اس سسٹم کے ساتھ, اس حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, یعنی کہ محسن نقوی صاحب بھی, تو پھر اس حکومت کو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, ظاہر ہے وہ اس حکومت کے وزیر ہیں تو حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, تو کر دینا ریزائن. لیکن یہ بات درست ہے کہ محسن نقوی اور حکومت کے درمیان بہرحال معاملات بالکل ٹھیک تو نہیں ہیں, اور یہ بھی میاں صاحب کو بڑا موٹیویٹ کیا جاتا رہا کہ میاں صاحب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, ہمت کریں. اور میاں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں کہ محسن نقوی سے ریزائن آپ کہیں کہ لے لے, شہباز شریف نہیں دیتے تو برطرف کر دیں, لیکن اتنی ان کی سیاسی طور پہ حیثیت اور سیاسی طور پر اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکیں. لیکن چیزیں بہرحال تلخ ہوتی جا رہی ہیں نون لیگ اور محسن نقوی کے درمیان, اور چیزیں کسی بھی وقت بہت ہی زیادہ خراب ہو سکتی ہیں, اور اگر خراب ہوئی بڑا سیاسی بلاسٹ ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اور لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ محسن نقوی سے شہباز شریف استعفیٰ نہیں مانگیں گے, بلکہ محسن نقوی شہباز شریف سے استعفیٰ مانگیں گے. اچھا, اور وہ وقت کب آئے گا اور کتنا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کب تک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس کی نوبت کیوں آئے گی؟ وہ نوبت اس وقت آئے گی اگر نون لیگ نے سیاسی طور پہ تھوڑی سی بھی 3% بھی غیرت کا مظاہرہ کیا یا خودداری کی دکھائی. تو اگر نون لیگ نے 100% سیاسی غیرت سے آری رہی جس طرح سے اس وقت ہے, اور خودداری کو جس طرح سے ذبح کر دیا ہے, اسی طرح سے صورتحال رہی, اور تو پھر اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے. کیا چاہیے, مطلب آپ کا گھر کا ملازم بھی اتنی تضحیق کے ساتھ نہیں آپ کے گھر میں نوکری کر سکتا جس کو پتا ہو کہ میں اگر یہاں سے چھوڑوں گا تو میرے پاس کوئی اور نوکری بھی نہیں ہے اور میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے.
اس کے وہ اگر اتنا زیادہ بے بس بھی ہو تو بھی وہ اتنی مطلب وہ آپ کی اتنی تضحیک برداشت نہیں کرے گا جتنی سیاسی طور پہ اس وقت تضحیک نون لیگ اور شریف خاندان برداشت کر کے اور سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے. تو اور سسٹم کو کیا چاہیے؟ اچھا، اپوزیشن کے حوالے سے یہ جو الائنس بن رہا ہے اور مولانا صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے، یہ کیا الائنس پارلیمنٹ کی حد تک ہے یا پھر یہ سڑکوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا؟ دیکھیں ابھی یہ سیاسی پارلیمنٹ کے اندر ہے. سڑکوں پہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اگلے الیکشن کے لیے، تو یہ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں مولانا صاحب ایک سیاسی پارٹی ہیں اور انہوں نے انتخابی سیاست کرنی ہے، اور وہ یہ تو نہیں کر سکتے نا جیسے پی ڈی ایم کے دور میں انہوں نے حکومت گرائی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا. اب جب یہ 8 فروری 2024 کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کو حکومت میں شامل ہی نہیں کیا گیا، اور نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو سیٹیں زیادہ نہیں دینی، یہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں. تو مولانا صاحب ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر آج تحریک انصاف ان کے ساتھ 7 سے 10 سیٹوں پہ ایم این اے کی اور 10 سے 15 ایم پی کی سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لے تو مولانا صاحب سڑکوں پہ بھی ساتھ ہوں گے. اچھا، یہ مولانا صاحب نے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی پی ٹی آئی سے، جیسے وزارت اعلیٰ کی کے پی کے کی اور اسی طرح کی کچھ اور ڈیمانڈ کی ہے، تو کیا مولانا صاحب نے اپنی ڈیمانڈ رکھی ہے پی ٹی آئی کے سامنے کہ اگر ہمارا ساتھ چاہیے تو پھر نیکسٹ الیکشن میں یہ آپ کو ہمیں دینا ہوگا؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ انہوں نے ڈیمانڈ وزارت اعلیٰ کی رکھی ہوگی. باقی جب پولیٹیکل پارٹیز بات کرتی ہیں تو دونوں پولیٹیکل سائڈز کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ عظمت سعید شیخ صاحب کہا کرتے تھے نا کہ ریڈ مائی لپس، جو میں نہیں کہنا چاہتا وہ بھی آپ سمجھ آئیں. تو مولانا فضل الرحمان نہ بھی کہیں تو پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ وہ سیاسی طور پہ کیا ہم سے ڈیل کرنا چاہیں گے. رائٹ. اچھا، یہ جو اس وقت 27 سپٹمبر کا لانگ مارچ ہے، اس میں کون کون سی پارٹیز بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ ابھی تو یہ پی ٹی آئی کا ہے، ویسے تو اپوزیشن لیڈر پی ٹی آئی کے ہیں اچکزئی صاحب یا مولانا راجہ ناصر عباس صاحب، کیا وہ بھی اس کا حصہ ہیں اور ان کی پارٹی بھی اس کا حصہ ہوگی؟ بالکل وہ اس کا حصہ ہیں. انہوں نے انڈورس کر دیا 27 سپٹمبر کو، اور تحریک تحفظ پاکستان اس میں شامل ہوگی. اور ظاہر ہے مین تو تحریک انصاف ہے، لیکن تحریک تحفظ پاکستان نے اس تاریخ کو انڈورس کیا اور وہ بالکل ان کے ساتھ ہوں گے. بہت بہت شکریہ صدیق جان، تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے.